اگر تم میرے قریب آئے میں کود جاؤں گی۔ وہ ریلنگ کے کنارے پر کھڑی تھی جبکہ معتصم خانزادہ بے تاثر نظروں سے اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ میرا بھائی بھی ایسے ہی مرا پر تمہیں اس پر رحم نہیں آیا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا میری پیاری بیوی۔ وہ غصے سے بولا تو دلہن بنی وہ نازک لڑکی اس کی باہوں میں کانپ اٹھی۔ میرا یقین کرو میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی، میں بے قصور۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھی شدت سے رو دی پر وہ ظالم بنے اسے اندر لے گیا اور قبول ہے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچے اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے جسے شاید صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے شوہر معتصم خانزادہ پر ڈالی جو فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اس پل اسے دیکھ کر مائدہ کو اسے مزید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کا ارادہ کر چکی تھی کہ معتصم خانزادہ کو معاف نہیں کرے گی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی وہ اس شادی کے فیصلے پر پچھتائے گا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت بھی آ چکا تھا۔ مائدہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کا دل تب ٹوٹا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا باپ بالکل خوش نہیں تھا۔ نہ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، نہ اسے سینے سے لگایا تھا، اور نہ اسے رخصتی کے وقت دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ مائدہ کو بہت دکھ ہوا۔ آج اس موقع پر اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، مگر شاید اس کی ماں کو کبھی اس کی پرواہ نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی شادی میں بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے دل میں ڈھیروں تکلیفیں، اذیتیں، دکھ بھری یادیں لیے اس گھر سے رخصت ہو کر وہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ شوہر بھی وہ جس نے زبردستی اس سے شادی کی تھی۔ اس بڑے سے کمرے میں بیٹھی وہ کافی دیر بیٹھ کر روتی رہی۔ جب معتصم خانزادہ کمرے میں آیا تو مائدہ اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز، مگر تمہاری خوفناک بھیانک اصلیت بہت دیر تک تمہاری خوبصورتی کے پیچھے نہیں چھپ سکے گی۔ وہ کمرے میں آتے ہی اسے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اب مائدہ کے چہرے کے کافی نزدیک تھا۔ مائدہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جو ہی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا، مائدہ برق رفتاری سے اٹھی اور وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتی کمرے سے جڑے وسیع و عریض ٹیرس میں آ گئی۔ مسز، یہ پکڑن پکڑائی کھیلنے کا آج میرا بالکل موڈ نہیں، چلو شرافت سے بیڈ روم میں آؤ۔ معتصم بیزاری سے بولا اور ٹیرس میں آ گیا۔ مائدہ کپ کپاتی ہوئی اسے فاصلہ رکھنے لگی۔ اسے معتصم خانزادہ سے ہمیشہ سے ہی خوف آتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم میرے قریب آئے تو میں کود جاؤں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ ریلنگ کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے معتصم کو دھمکی دی۔ مائدہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اگر اونچائی کم ہوتی تو وہ ٹیرس سے کود کر بھاگ جاتی، مگر افسوس کہ وہ اس وقت چوتھے فلور پر نہایت اونچائی پر کھڑی تھی۔ اگر غلطی سے بھی گر جاتی تو اس کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔ مائدہ خوفزدہ تھی جبکہ معتصم خانزادہ بے تاثر نظروں سے اس کی جانب بڑھا۔ جو ہی وہ اس کے قریب آنے لگا وہ مزید ریلنگ سے چپک گئی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کی ہیلز میں اٹک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مائدہ کے لبوں سے چیخ نکلنے لگی مگر وہ اس کے ہونٹوں پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میرا بھائی بھی ایسے ہی مرا پر تمہیں اس پر رحم نہیں آیا، بلکہ تم نے اسے مارا۔ میں بھی تم پر رحم نہیں کروں گا، مگر میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا میری پیاری بیوی۔ وہ غصے سے بولا تو دلہن بنی وہ نازک لڑکی مائدہ اس کی باہوں میں کانپ اٹھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ معتصم جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ میرا یقین کرو میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی، میں بے قصور ہوں، میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ اسے ڈر کر بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھتی شدت سے رو پڑی، پر وہ ظالم بنے اسے اندر لے گیا۔ اسے مائدہ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا اور نہ وہ اس پر رحم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ اس کے بعد وہ اس کی جیولری کھینچ کھینچ کر اتارنے لگا۔ جب اس نے اس کی کلائیاں سے چوڑیاں بے دردی سے اتاری تو چند ٹوٹ گئی اور ایک چوڑی کا کانچ اس کی کلائی پر کٹ چھوڑ گیا جس سے خون رسنے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مت کرو، وہ اسے منت کرتے ہوئے بولی۔ جانے کیوں اس پل اس کی کلائی سے بہتا خون اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور تکلیف کے آثار دیکھ کر اسے اس پر ترس آ گیا۔
وہ چند لمحے سر تاثرات سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر اچانک سے اسے اپنے بھائی کا روتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے مائدہ کو بیڈ پر دھکا دیا، ٹیرس کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مائدہ بیڈ پر روتی ہوئی اپنا بازو دیکھنے لگی جہاں سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، ساتھ ہی وہ سہم گئی۔ جب معتصم خانزادہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا ہوا گیا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے وہ کچھ تلاش کرنے لگی، اسے ٹیشو پیپر مل گئے تو وہ اپنا زخم صاف کرنے لگی۔ معتصم غصے میں دوسرے کمرے میں آ گیا تھا، اس کے وجود میں بدلے کی آگ لگی ہوئی تھی جو کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سگار جلایا اور پینے لگا۔ اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ جہاں وہ اشتعال اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہیں مائدہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا تھا، سب لوگ حقیقت سے ناواقف تھے۔ آج ولیمہ تھا۔ ساری رات معتصم خانزادہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ولیمے کے دن وہ یوں ظاہر کروا رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے، حالانکہ حقیقت صرف وہی جانتا تھا۔ مائدہ ڈری سہمی سی تھی۔ آج اس نے پستہ رنگ کی خوبصورت سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ باپ کو دیکھ کر رونے لگی اور ان کے گلے سے لگ گئی۔ پاپا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، پلیز مجھے لے جائیں اپنے ساتھ۔ وہ ان کے گرد بازو حمائل کرتے بولی۔ ارشد صاحب کے چہرے کے تاثرات تلخ تھے۔ تم اب کبھی اس گھر میں نہیں آؤ گی، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تمہاری ماں کی طرح اب تمہارے لیے تمہارا سسرال ہی سب کچھ ہے، سمجھ آیا؟ ارشد صاحب کے الفاظ نے جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ وہ ان سے جدا ہوئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کے پاپا تھے اور وہ ان کی بیٹی تھی، مگر وہ کس قدر تلخ ہو گئے تھے۔ مائدہ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاپا اس سے اس قدر نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ انہیں اپنی سچائی بتانا چاہتی تھی، اپنے دفاع میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان کچھ بھی بولنے سے انکاری تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حلق یوں ہو گیا کہ وہ ایک لفظ تک بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پاپا اسے چھوڑ کر چلے گئے اور وہ تنہا رہ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو گئی۔ معتصم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور وہ تڑپتی رہ گئی تھی کہ اسے اپنے پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ نہ ارشد صاحب نے اس کی کوئی بات سنی اور نہ معتصم نے۔ اس نے زبردستی مائدہ کو اپنے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوا ایک ضروری کام سے آفس چلا گیا۔ آج کل وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ مائدہ کی وجہ سے پہلے ہی اس پروجیکٹ کے کام میں کافی ڈیلے آ گیا تھا۔ ایک بار میرا یہ کام مکمل ہو جائے مائدہ، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، وہ تلخی سے سوچتے ہوئے اپنے آفس روم میں داخل ہوا۔ دوسری طرف مائدہ کی رو رو کر بری حالت تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، اس کے علاوہ چہرہ بھی جل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پاپا کو فون میں لانے لگی، لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک کسی نے اس کا فون چھینا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی ساس تھی۔ میرے بیٹے کے ساتھ کیوں دھوکے بازی کی تم نے؟ کیوں اسے مار ڈالا؟ ندا بیگم غصے میں اسے پوچھنے لگی۔ مائدہ گھبرا گئی۔ ندا بیگم کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آنٹی، آپ کے بیٹے کے ساتھ، میں اس کو جانتی نہیں، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اپنی صفائی پیش کرتی ہوئی بولی۔ ندا بیگم کو اس پر انتہا کا غصہ آیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ اس اچانک پڑنے والے تھپڑ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بری طرح زمین پر گر گئی۔ مجھے سخت نفرت ہے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے۔ اب میں تمہارا ایسا حال کروں گی کہ سچ خود بخود تمہاری زبان سے اگل کر آئے گا، غصے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کا فون دیوار پر مارا، جس وجہ سے اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھی اور مائدہ کو کھینچ کر بازو سے اٹھایا۔ مائدہ ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ جتنی شدت سے ندا بیگم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اٹھایا تھا، مائدہ کو لگ رہا تھا اس کا بازو ہی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگی اور مائدہ ان کی منت سماجت کرنے لگی۔ وہ اسے اس کوٹھڑی نما کمرے میں لے آئیں جو غالباً اسٹور روم تھا۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھول کر اسے اس کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی تو مائدہ کے ہوش اڑ گئے۔
इस कमरे से अब तुम तभी निकलोगी जब तुम अपना गुनाह कबूल करोगी। इस कमरे में 24 घंटे रोशनी नहीं आती, कहीं से भी। उम्मीद है तुम जैसी लड़की भी इस कमरे में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाएगी और अपना गुनाह कबूल कर लेगी। वो नफ़रत से बोली और वहाँ से चली गई। ये काफ़ी पुराना स्टोर रूम था जो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं था। ये स्टोर रूम उस चौथे फ्लोर के आखिरी कोने में था जहाँ सबका आना जाना बहुत कम था। कमरे में काफ़ी गर्द मट्टी थी और यहाँ सालों पुराने फर्नीचर और कार कबाड़ के सिवा कुछ नहीं था। मायदा की रूह फना हो गई। वो दरवाज़ा बजाने लगी। आंटी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैंने वाकई कुछ नहीं किया, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, प्लीज़ मेरी बात सुने। वो फूट फूट कर रो रही थी और मुसलसल लोहे का दरवाज़ा बजा रही थी, मगर उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके हाथ भी लोहे के दरवाजे को बार बार बजाने से अब दर्द करने लगे। वो उस अंधेरे से डर रही थी। उसे खौफ आ रहा था। उसे लग रहा था वो खौफ से ही मर जाएगी। उसका सांस रुकने लगा था, दिमाग भी चकराने लगा। अपना सर थामे वो फूट फूट कर रोने लगी। काश उसकी माँ उसके साथ होती। हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया था। अपनी माँ को याद करके एक बार फिर वो सिसक उठी थी। उसने एक अमीर घराने में आंख खोली थी जहाँ उसे ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ मुयस्सर रही थी। उसने कभी पैसों की किल्लत नहीं देखी थी। उसके घर वालों के पास बहुत पैसा था, मगर पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। इस बात का तजर्बा उसे कम उम्री में ही हो गया था। उसने बचपन से अपने माँ बाप को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखा था। कम उम्री में तो उसे समझ नहीं आता था कि उनकी लड़ाई के पीछे वजह क्या है, मगर जब उसे समझदारी की उम्र में इस बात का अदराक हुआ तो उसका दिल टूट गया। उसे सख्त धचका लगा था। उसकी माँ किसी और को पसंद करती थी और अब उनसे शादी करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इसके पापा से तलाक का मुतालबा किया और यूं तलाक के बाद वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने दूसरी शादी अपनी पसंद से कर ली। वो अपने पहले शौहर के साथ साथ अपनी इकलौती बेटी मायदा को भी भूल गई। उन्होंने मुड़कर भी उसे नहीं देखा। अपनी माँ की याद में वो रोती थी, उनसे मिन्नतें करती थी कि आप वापस आ जाएं, मगर वो जैसे बेहिस हो गई थी। मायदा, अब तुम्हें अपने पापा के साथ रहना है, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। तुम भी अपने पापा के साथ सब कुछ भूलकर खुशगवार जिंदगी जियो। अपनी माँ की बेरहमी पर वो बेतहाशा गिड़गिड़ा कर रोई, मगर उनका दिल नरम नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मायदा ने उनके बिना जीना सीख ही लिया। इस घर में अब कोई उसकी माँ के बारे में अच्छे अल्फाज में बात नहीं करता था। मायदा की दादी भी उसे हकारत भरी नज़रों से देखती थी। अरशद साहब को भी अपनी बीवी से नफरत हो गई थी। अक्सर जब मायदा को अपनी माँ की शिद्दत से याद आती थी तो वो अरशद साहब से इल्तिजा करती थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है। उस औरत से मिलना चाहती हो तुम जो बेशर्मी की तमाम हदें पार किए एक गैर मर्द के लिए अपने शौहर और बेटी को छोड़कर चली गई। अरशद साहब ने गुस्से में पूछा तो वो सहम गई। उनके अल्फाज ने इसे बहुत तकलीफ दी थी। वो अकेले ही ये अजियत झेल रही थी। रातों को अक्सर डर जाती थी। आधी रात को उसकी आंख खुल जाती तो वो अपनी माँ को याद करके रोती, उन्हें पुकारती थी, मगर वो नहीं आती थी। गम की वजह से वो बीमार रहने लगी। स्कूल में उसके ग्रेड्स गिरने लगे, नंबर्स कम आने लगे, टीचर्स की शिकायत बढ़ गई। अरशद साहब अपनी बेटी को डिप्रेशन में जाता देख रहे थे। खुद वो बीवी की बेवफाई के बाद काफ़ी संभल गए थे, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी की कदर होने लगी तो वो उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखने लगे। उन्होंने अब ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारना शुरू कर दिया। उसे हर वीकेंड पर शॉपिंग पर और आउटिंग पर ले जाते। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद उन्होंने उसका कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया। मायदा जो टूट चुकी थी अब जिंदगी की जानिब वापस लौट रही थी। वो अपनी माँ को भूल चुकी थी और अब सिर्फ उसके पापा ही उसकी दुनिया थे। कॉलेज में उसकी नई सहेलियाँ बन गई। वो खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, मगर नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर दुख दस्तक देने वाले हैं और खुशियाँ उससे रूठने वाली हैं। उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई तो उसके पापा उसकी शादी की फ़िक्र करने लगे। मायदा को कोई एतराज़ नहीं था। वो अपने पापा की हर जायज़ बात बग़ैर रद्द किए मान जाती थी, क्योंकि वो एक फर्माबरदार बेटी बनना चाहती थी। आजकल वो थोड़ा उदास थी क्योंकि इस घर से जाने का उसे दुख था। इसीलिए अपनी उदासी दूर करने के लिए उसने अपनी सहेलियों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाया। ये पूरा हफ्ता उसका सैर सपाटों में गुजरा था। इस हफ्ते उसने एक अजीब बात नोट की।
उसे लग रहा था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। उस आदमी ने स्याह रंग की हैट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर मास्क भी था। जब भी मायदा की निगाह पड़ती थी वो उसे अपने आसपास ही कहीं नजर आता। पहले तो उसे बहुत खौफ महसूस हुआ कि कोई वाकई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर खुद ही सोचने लगी कि शायद ये उसका वहम हो। अब वो मुतमईन थी। कुछ ही दिन बाद उसे पापा के दोस्त की फैमिली देखने आ गई। वो पार्लर से तैयार हुई थी और उसने पापा की हिदायत पर खाने पीने का इंतजाम भी खुद किया था। लड़के की माँ को वो बहुत पसंद आई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर अचानक लड़की को किसी की कॉल आने लगी। एक्सक्यूज मी, मैं ये कॉल सुनकर आता हूँ। वो फ़ोन लेकर वहाँ से दूर चला गया। जब थोड़ी देर बाद वापस आया तो मायदा ने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। वो निहायत गुस्से में लग रहा था। चलिए मॉम डैड, हमें नहीं करना इस जैसी लड़की से रिश्ता, वो अजीब से लहजे में बोला। सबको सांप सूंघ गया। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? अरशद साहब हैरान रह गए कि थोड़ी देर पहले तक तो वो बहुत खुश था, अचानक क्या हो गया। मगर उस लड़के ने किसी को कुछ नहीं बताया और ज़बरदस्ती अपने माँ बाप को लेकर इस रिश्ते से इनकार करके वहाँ से चला गया। जबकि इस तौहीन पर मायदा का दिल बहुत बुरा हुआ और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आए। परेशान ना हो मायदा, 1000 रिश्ते हैं तुम्हारे लिए, एक चला गया तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये एहसन चाहता ही नहीं था रिश्ता करना। पापा ने उसे गले से लगाकर तसल्ली दी थी। मगर मायदा बहुत स्ट्रेस में थी। उसे अपनी रिजेक्शन बुरी तरह चुभ रही थी। अगले हफ्ते एक नई फैमिली उसका रिश्ता देखने आई, मगर तब भी इसी तरह इनकार हो गया। तीसरी मर्तबा जो लड़का रिश्ता देखने आया था, उसे जब कॉल आई तो वो उन लोगों के दरमियान ही बैठे बैठे कॉल सुनने लगा। जब उसने कॉल बंद की तो उसका लहजा बदला हुआ था। अंकल, सीधी सी बात है, मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं पड़ूंगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, आपको अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करना चाहिए जहाँ ये करना चाहती है। मुझे एक लड़के का फ़ोन आया है जो खुद को इसका बॉयफ्रेंड बता रहा है और वो ये कह रहा है कि मायदा का रिश्ता मैं अपने सिवा किसी से नहीं होने दूंगा। जहाँ उस लड़के की बात सुनकर मायदा की रूह कांप गई, वहीं अरशद साहब को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी बेटी के बारे में ये कहो ना कि तुम खुद ही नहीं करना चाहते और अपना किया अब तुम मेरी बेटी पर डाल रहे हो। वो गुस्से में पूछने लगे तो उस लड़के ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी। जिस लड़के ने कॉल की थी वो खुद को मायदा का बॉयफ्रेंड बता रहा था और आतिफ को उसने धमकी भी दी थी कि अगर इस रिश्ते से इनकार नहीं हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बेइज्जती पर अरशद साहब को सांप सूंघ गया। वो लोग रिश्ते से इनकार करके अजीब बातें बनाते हुए वहां से चले गए थे, जबकि मायदा खौफ से कांप रही थी क्योंकि उसका बाप गुस्से से उसे देख रहा था। पापा, मुझे नहीं पता वो शख्स कौन था और ऐसा क्यों कह रहा था। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी किसी से नहीं दोस्ती। वो फूट फूट कर रोते हुए अपना यकीन दिलाने लगी। अरशद, इस मनहूस लड़की का यकीन मत करना। जैसी माँ हो वैसी बेटी होती है। जब माँ किसी आशिक के साथ भाग गई तो उसकी बेटी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? दादी हकारत से बोली। अरशद साहब बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से चले गए, जबकि उनकी बात सुनकर मायदा लबों पर हाथ रखे हिचकियों से रोती अपने कमरे में आ गई। वो वाकई बेकसूर थी। वो नहीं जानती थी जिस शख्स ने कॉल की वो कौन था और ऐसा क्यों कह रहा था और उसका मकसद क्या था। सारा दिन वो रोती रही। रात में उसके पापा उसके कमरे में आए और उससे उस लड़के के बारे में सवाल किया। वो उनके आगे कस्में खाने लगी और उसने कुरान मजीद पर भी हाथ रखकर कहा कि वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है मायदा, मैं अब अपने करीबी रिश्तेदारों में से ही कोई रिश्ता देखता हूँ, उन्होंने उससे कहा और चले गए। वो मायदा की कसम पर यकीन कर चुके थे कि उनकी बेटी सच बोल रही है, मगर वो नहीं जानते थे कि बहुत जल्द वो होने वाला था जो सबकी सोच के बरक्स था। घर में कज़न की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। अरशद साहब ने यही सोचा था कि वो अपनी बेटी की शादी भी अपने भाई की बेटी की शादी के दिन रखेंगे, मगर अभी तक उसका रिश्ता ही तय नहीं हो सका था। अपनी कज़न की शादी के लिए मायदा शॉपिंग करने गई हुई थी। कपड़े, चीज़ें और गिफ्ट्स खरीदते उसे काफ़ी देर हो गई। आप ऐसा करेंगे, सारा सामान घर छोड़ाएं, मैं इतनी देर सैलून जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। जब कॉल करूँगी तो आप पिक करने आ जाइएगा। उसने सारा सामान गाड़ी में रखा और ड्राइवर को हिदायत देती हुई बोली। उसे अपने हेयर कट करवाने थे
فیشل لینا تھا اور مینی پیڈی بھی کروانا تھا۔ ڈرائیور سامان لے کر گھر چلا گیا۔ 2 گھنٹے اسے سیلون میں لگ گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ سیلون سے فری ہو کر اس نے ڈرائیور کو کال کر دی کہ وہ اسے لینے آ جائے۔ جب وہ سیلون سے نکلی تو اچانک ہی کوئی اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی ہیڈ پہنی ہوئی تھی اور چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ مائدہ اس اچانک آفت پر خوفزدہ ہو گئی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ڈر کر پوچھنے لگی۔ اس سیاہ ہیڈ اور ماسک والے لڑکے کو دیکھ کر اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جو اس کا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ماسک نیچے کیا اور اسے دھمکی دینے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ڈیڈ تمہاری شادی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی اور اب جو بھی رشتہ آئے گا تمہیں اسے انکار کرنا ہوگا، اور جب میں رشتہ لینے آؤں گا تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں مار ڈالوں گا اور تمہارے باپ کو بھی۔ اس نے کہتے ہوئے اچانک جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ خوف سے مائدہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ معتصم خانزادہ تھا۔ اس کے لہجے میں اتنا غصہ ہوتا تھا کہ وہ اگلے بندے کو ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کیوں کرنا چاہتے ہو ایسا تم؟ وہ نازک سی لڑکی کانپ گئی۔ کیونکہ تم نے میرے بھائی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ احمد کو مار ڈالا تم نے، تو اب میری باری ہے تم سے بدلہ لینے کی۔ معتصم خانزادہ کی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ وہ منتیں کرتی رہی کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کسی احمد کو نہیں جانتی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارا باپ ارشد، اس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل مجھے پتا ہے۔ اگر تم نے رشتے سے انکار نہ کیا اور میرے رشتے کو ایکسیپٹ نہ کیا تو یہ گولی پہلے تمہارے باپ کے سر میں لگے گی اور پھر تمہارے۔ معتصم نے اسے ایک اور دھمکی دی۔ مائدہ نے جب اس کے منہ سے اپنے باپ کے آفس سے لے کر گھر آنے جانے کی معلومات سنی تو وہ خوف میں آ گئی اور اس سے ڈر گئی کہ یقیناً معتصم خانزادہ بہت خطرناک آدمی تھا۔ اس نے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ وہ ہر کام کرنے پر مجبور ہو گئی جو معتصم خانزادہ نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کے کزن کے بیٹے سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب معتصم کا رشتہ آیا تو اس نے اس رشتے کو یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ وہ معتصم خانزادہ کو پسند کرتی ہے۔ دیکھ لیا ارشد، کہتی نہیں تھی کہ اس جیسی لڑکی کی بات پر یقین نہ کرو، یہ بھی نکلی نا اپنی ماں جیسی۔ اس نے اسی دن اپنے عاشق سے کہہ کر ان شریف لڑکوں کو فون کروائے تھے۔ دادی غصے سے ارشد صاحب کو یاد دلانے لگی۔ انہیں بھی سب کچھ یاد آ گیا کہ کس طرح ان دونوں لڑکوں کو کسی لڑکے کی کال آئی تھی، اور ان میں سے ایک لڑکے نے انہیں ریکارڈنگ بھی سنائی تھی، جس کے بعد مائدہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشد صاحب کے دل میں مائدہ کے لیے شک کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ٹھیک کہا تھا امی آپ نے، جیسی ماں ہو ویسی بیٹی نکلتی ہے۔ ارشد صاحب کی بات سن کر مائدہ تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دے، مگر پھر اس آدمی سے ڈر گئی تھی جو اسے بہت خطرناک لگتا تھا، جو اسے دھمکیاں دے رہا تھا، اپنے پاس پستول رکھتا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی یا کوئی شدید ردی عمل کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ ارشد صاحب اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے کہ کہیں ان کی بیٹی مائدہ اپنی ماں کی طرح باغی نہ ہو جائے۔ اگر وہ گھر سے بھاگ گئی تو بدنامی دوسری بار ان کی زندگی میں دستک دے گی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئے۔ مگر انہوں نے مائدہ کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اب وہ واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکے گی۔ جس طرح اس کی ماں کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا گیا، ویسا ہی حال مائدہ کا ہوگا۔ معتصم خانزادہ جو رات کو دیر سے واپس آیا تھا، جب اس نے مائدہ کو کمرے سے غائب پایا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ کہیں وہ لڑکی گھر سے بھاگ تو نہیں گئی۔ مگر پھر جب اس کے کانوں میں دور کسی کمرے سے مائدہ کے دروازہ بجانے کی آواز آئی تو وہ اس جانب چلا گیا جہاں اسٹور روم تھا۔ وہ حیران ہوا کہ مائدہ اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ اس نے کمرے کے باہر کنڈی لگی دیکھی تو اسے مزید تشویش ہوئی۔ اس نے کنڈی کھولی تو مائدہ بکھری ہوئی حالت میں باہر نکلی۔ تم یہاں کیسے آئی مائدہ؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مائدہ نے اسے روتے ہوئے ندا بیگم کے ظلم کے بارے میں بتایا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر تھاما اور اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ معتصم جو اسے سخت سزا دینے کا سوچ کر آیا تھا، اچانک اسے اس لڑکی پر ترس آنے لگا۔ وہ لب سختی سے بھینچے اسے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔
اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ پاپا، ماما پلیز، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے ماما سے ملوا دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم اپنا گناہ قبول کر لو مائدہ، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ ساری عمر تڑپتی رہو گی اور اپنے میکے کی شکل نہیں دیکھو گی۔ وہ غصے سے بولا اور اچانک اس کا بازو دبوچ لیا۔ مائدہ سہم کر رہ گئی۔ معتصم کو صرف اس پر تھوڑی دیر کے لیے ترس آیا تھا اور پھر اسے دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا ظلم یاد آنے لگا۔ اس کا بھائی اس سے 2 سال چھوٹا تھا، نہ صرف عمر میں بلکہ وہ دماغی طور پر بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس کا دماغ کسی 10 سال کے بچے جتنا تھا۔ احمر میچور نہیں ہو سکا تھا۔ اکثر اسکول کالج میں بھی لوگ اس کے اس بچپنے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایب نارمل تھا۔ کافی لڑکیاں بھی اسے ہمدردی جتاتی تھیں اور اس سے پیسے بٹورتی تھیں، کیونکہ احمر کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ احمر جس سے بھی دوستی کرتا تھا اسے بنا سوچے سمجھے اپنی قیمتی چیزیں تک دے دیتا۔ پھر ایک دن اس کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ یوں تو احمر زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے یونیورسٹی اسی لیے ڈالا تاکہ وہ گھر پر رہ کر اپنی دماغی معذوری کی وجہ سے ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ وہ خود کو بھی نارمل انسان سمجھے۔ معتصم کسی اور یونیورسٹی جاتا تھا، البتہ وہ احمر کی سب حرکات سے واقف تھا۔ ایک دن احمر نے اسے اپنے فون میں اپنی اس فرینڈ کی پکچرز دکھائی تھیں۔ معتصم، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں نہ اسی سے شادی کروں گا، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ احمر کی بات سن کر معتصم کو کافی دکھ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کی دماغی کمزوری کے بعد اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ معتصم کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے، جبکہ احمر کے لیے آج تک ایک بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اپنی پڑھائی کے بعد معتصم نے آفس جانا شروع کر دیا اور اس کی توجہ اب اپنے بھائی سے ہٹ کر آفس کی جانب ہو گئی تھی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ اپنے بھائی پر نظر نہیں رکھ پایا اور اس سے غافل ہو گیا۔ ایک دن وہ آفس سے گھر آیا تو اس نے احمر کو روتا ہوا پایا۔ کیا ہوا احمر، میرے پیارے بھائی؟ وہ اسے پیار سے بات کرنے لگا، مگر احمر بدستور روئے جا رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا فون بھی توڑ دیا۔ معتصم دنگ رہ گیا، کیونکہ نہ تو وہ اس سے کوئی بات کر رہا تھا اور نہ ہی رونے کی وجہ بتا رہا تھا۔ کافی دن وہ صدمے میں رہا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن وہ خود روتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ بھائی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی بھائی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ جیسے پاگل سے شادی نہیں کرے گی۔ بھائی، اس نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا تم مر جاؤ گے تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بھائی، اب میں اسے مر کر دکھاؤں گا تاکہ اسے میری قدر آ جائے۔ احمر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا اور اچانک ٹیرس پر چلا گیا۔ معتصم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے بھائی کے پیچھے گیا، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ احمر ریلنگ پر بیٹھ کر چھلانگ لگا گیا اور 4تھے فلور سے کود جانے کے بعد اس کی زندگی باقی نہیں رہی۔ معتصم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا، سب کچھ پلٹ گیا تھا۔ احمر گھر کا لاڈلا بیٹا تھا اور اس کے جاتے ہی گھر میں سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ کافی عرصہ وہ لوگ غم میں رہے تھے۔ معتصم نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ اس لڑکی تک پہنچ سکے جس نے اس کے بھائی کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ بہت سے لوگ اس کے بھائی کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ 1 سال کی کوشش کے بعد وہ صرف اس لڑکی کی تصویر حاصل کر پایا جس نے اس کے بھائی سے دھوکے بازی کی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ لڑکی نہیں ملی تھی، مگر شاید قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک دن وہ لنچ پر آفس سے ریسٹورنٹ آیا جہاں اس کی نگاہ مائدہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں اس کے بھائی کی قاتل اس لڑکی کے نین نقش اور چہرہ اچھی طرح محفوظ تھے۔ تو بلا آخر تم مجھے مل ہی گئی، اور اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت مانگو گی۔ اسی لمحے اس نے وہ فیصلہ کیا اور پھر اپنے آدمیوں سے کہہ کر اس نے مائدہ کے بارے میں تمام معلومات نکلوائی اور اسے بلیک میل کر کے اس سے شادی کی۔ وہ یک لخت ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ مائدہ سسک سسک کر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، مگر آج معتصم خانزادہ اس کے حال پر رحم نہیں کرنے والا تھا۔ اس نے مائدہ سے زبردستی ایک نیا تعلق بنایا جسے مائدہ کا ذہن ابھی قبول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر معتصم نے اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا
کہ مائدہ اس کے لیے صرف ایک ایسی لڑکی ہے جسے وہ صرف اذیت دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کل رات اپنے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کر کے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ معتصم آفس جا چکا تھا۔ مائدہ کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے کمرے سے نہیں نکل رہی تھی کہ کہیں اس کی ساس اسے دیکھ کر پھر سے اس پر تشدد کرنا نہ شروع کر دیں۔ اس کا پیٹ درد ہونے لگا۔ اب تو رات ہو گئی تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مزید کچھ دیر کچھ نہ کھایا تو وہ مر ہی جائے گی۔ مجبوری میں وہ چپکے سے کمرے سے نکلی اور کچن میں آ کر فریج سے کچھ نکال کر کھانے لگی۔ اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تھا۔ ہوش اس کے تب اڑے جب اس نے دیکھا کہ اس کی ساس کچن میں آ چکی تھی۔ منحوس لڑکی، میرے بیٹے کو کھا کر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا اور اب تو یہاں مزے سے کھانا کھا رہی ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی تو وہ ڈر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی، مگر اس کی ساس اسے ایک بار پھر مارنے لگی۔ انہوں نے اس کے بال کھینچے اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ تکلیف سے سسک گئی اور اپنا بچاؤ کرنے لگی، مگر اس کی ساس میں اس سے زیادہ طاقت تھی۔ انہوں نے اسے لاؤنج میں لے جا کر دھکا دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے رو رہی تھی۔ معتصم خانزادہ جو ابھی گھر آیا تھا، مائدہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اپنی ماں کو مائدہ پر تشدد کرتے دیکھ کر اسے بہت برا لگنے لگا۔ مائدہ کے لیے اپنے دل میں پیدا ہوتے رحم کے نئے جذبات پر معتصم خود بھی حیران رہ گیا۔ وہ اس کے بھائی کی قاتل تھی، پھر وہ کیسے اس کے لیے رحم کے جذبات رکھ سکتا تھا؟ ماما چھوڑ دیں اسے، میں خود دیکھ لوں گا اسے، نہ جانے کیا سوچ کر وہ بولا اور پھر مائدہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ مائدہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ معتصم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا گناہ قبول کرو اور پھر اپنے حصے کی سزا کاٹو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی اور اپنی زندگی اچھے سے جیو گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، اگر تم اپنی غلطی تسلیم کر لو گی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن اگر اسی طرح ڈھیٹ بن کر اپنی غلطی پر ڈٹ جاؤ گی تو یہی سب سہنا پڑے گا تمہیں۔ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تو مائدہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے معتصم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگی۔ میں نہیں جانتی آپ کے بھائی کو، میں نے کبھی اس سے تو کیا کسی غیر لڑکے سے بات نہیں کی۔ میرا یقین کریں، جو گناہ میں نے نہیں کیا میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ وہ رو رو کر پوچھنے لگی تو معتصم خاموش ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ لڑکی ہو تم، ٹھیک ہے، پھر روز تم یہ ظلم سہو شوق سے، تو پھر شاید ایک دن سچ بتا دو۔ وہ اسے دیکھ کر حقارت سے بولا، مگر ایک بات تو طے تھی کہ اسے مائدہ سے نہ جانے کیوں انجانی سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے تھے ان لوگوں کا ظلم برداشت کرتی اور اپنے باپ کی نفرت پر وہ اندر ہی اندر غم سے بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اسے پینک اٹیک آنے لگا۔ وہ چیخو پکار کرنے لگی۔ ایسا اٹیک اسے بچپن میں تب آتا تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ معتصم اس کے لیے واقعی پریشان ہو گیا۔ 3 راتوں تک وہ اسی اذیت میں رہی اور پھر وہ اسے ڈاکٹر پر لے گیا۔ معتصم، مجھے لگتا ہے آپ کی مسز کافی سٹریس میں ہے، انہیں آپ ان کی ماں سے ملوا دیں، یہ بہتر محسوس کریں گی، ورنہ ان کی حالت دن بدن بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے مائدہ پر ترس آ رہا تھا، جانے کیوں وہ ان 3 مہینوں میں بھی اس کے منہ سے سچ نہیں اگلوا سکا۔ آج مائدہ کی آنکھوں میں درد دیکھ کر وہ بھی بے چین ہو گیا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا لاتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر رحم کر سکتا تھا۔ معتصم اسے اس کی ماں سے اس لیے بھی ملوانا چاہتا تھا کہ شاید ان سے اسے مائدہ کے بارے میں کوئی معلومات مل جائے اور وہ اپنی ماں کے سامنے ہی اپنا گناہ قبول کر لے۔ جب مائدہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو معتصم کی ماں کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ کہاں جا رہے ہو اسے لے کر؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ مائدہ کی ماں کے گھر جا رہے ہیں۔ تو تم اسے اپنی بیوی قبول کر چکے ہو، جبکہ تم نے تو کہا تھا تم اسے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کرو گے۔ کہاں گیا بھائی سے تمہارا وہ پیار؟ کیا یہ زیادہ عزیز ہو گئی ہے تمہیں اپنے بھائی سے؟ اپنی ماں کے طنز پر وہ دنگ رہ گیا۔ اسے شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے مائدہ کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ تم، مگر ہم تو ماما کے گھر، وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب معتصم نے غصے سے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔
उसे कमरे में बंद करता वो उसकी अम्मी के घर जाने का इरादा कैंसिल करता हुआ अपने ऑफिस चला गया। जबकि निदा बेगम बहुत खुश हुई थी। वो यही तो चाहती थी कि जिस तरह इस लड़की ने उनके बेटे को मारा वो भी पल पल मरे। मोहतसिम उस वक्त तो गुस्से में ऑफिस गया था, मगर अब उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसे अपनी माँ के कहने पर इस तरह मायदा के साथ नहीं करना चाहिए था। दुश्मन को अजियत तब देनी चाहिए जब वो तंदुरुस्त हो। कमज़ोर दुश्मन से मुकाबला करना उसके नज़दीक अक्लमंदी की निशानी नहीं थी, बल्कि ये कमज़रफ़ी थी। वो उसके बारे में ही सोचता जा रहा था। जब वो रात को घर आया तो उसने देखा मायदा सो रही थी। वो मुतमईन हो गया, मगर आधी रात को फिर मायदा को पैनिक अटैक आने लगा। मामा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, सबने मुझे छोड़ दिया, आप ना जाएं मुझे छोड़कर। वो अपनी माँ को पुकारते हुए रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। मोहतसिम के हाथ पैर फूल गए। उसने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, लेकिन इस बार उसे होश नहीं आया। उसका रंग सुर्ख हो रहा था। मोहतसिम ने उसे छुआ तो उसके होश उड़ गए। मायदा को शदीद बुखार था। अब तो आधी रात हो चुकी थी। वो उसकी कंडीशन देखकर परेशान हो गया। जब उसे मुसलसल कोशिश के बाद होश में ना ला सका तो उसने मुलाजिम को गाड़ी निकालने का कहा, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये काम हॉस्पिटल वाला ही पड़ गया था। निदा बेगम ये सब देखी तो गुस्से में आ गई। मरने दो इसे मोहतसिम, जिस तरह इसने तुम्हारे भाई को मारा तुम भी इसे मर जाने दो, उन्होंने गुस्से में कहा। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसका इलाज ना करवाए और उसके हॉस्पिटल जाने का इरादा कैंसिल कर दे, मगर मोहतसिम ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए वो उनके नाराज़ होने के बावजूद उसे अस्पताल ले गया। मैंने कहा था मोहतसिम, मायदा को इसकी माँ से मिलवा दो। मायदा की हालत अब बहुत तशवीशनाक है। खुदा न ख्वास्ता वो इसी हालत में रही तो कोमा में जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। वो वाकई परेशान हो गया। काफ़ी देर अस्पताल में टहलता रहा। अब सुबह हो चुकी थी। मायदा को थोड़ी देर के लिए होश आया, मगर उसके बाद वो फिर बेहोश हो गई। उसके पास वो कागज़ था जिस पर मायदा ने अपनी माँ के घर का एड्रेस लिखकर उसे दिया था। वो कुछ सोचकर गाड़ी में बैठता उसकी माँ के घर उनसे बात करने चला गया, मगर वो नहीं जानता था आज सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। वो बिना बताए उनके घर पहुंचा। उसने घर का दरवाज़ा बजाया तो थोड़ी देर बाद एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो इस लड़की को देखते ही दंग रह गया। मायदा, तुम तो हॉस्पिटल में थी, यहाँ कैसे आ गई? वो हैरत ज़दा उससे पूछ रहा था। अब वहाँ मायदा की अम्मी भी आ चुकी थी। मोहतसिम को उन्होंने मायदा की शादी की पिक्स में देखा था। वो उसे पहचान गई और घर के अंदर ले गई। उनकी आंखों में दुख और पशेमानी थी। मोहतसिम ने उन्हें मायदा की हालत में बताते हुए पूछा कि यह हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आ गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो सख्त सदमे में था। ये मायदा नहीं मायरा है, मायदा की जुड़वा बहन। सवेरा बेगम की बात सुनकर वो दंग रह गया। उन्होंने उसे बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों की पैदाइश छुपाई और एक बेटी अपनी दोस्त को दे दी, क्योंकि वो इस शादी से पहले ही नाखुश थीं। उन्हें एक बच्चा भी कबूल नहीं था और यहाँ तो 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा हो गई। उन्होंने अपने शौहर से ये छुपाते दूसरी बेटी अपनी दोस्त को दे दी, जो शक्लो सूरत में मायदा जैसी थी। इस राज से सिर्फ वो उसकी दोस्त वाकिफ थी। मुतसिम के होश उड़ गए जब मायरा ने कबूल कर लिया कि वो उसके भाई के साथ दोस्ती उसी ने की थी, मायदा ने नहीं। मुझे माफ़ कर दे मुतसिम भाई, मेरा इरादा गलत नहीं था। आपका भाई खुद मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे शादी के लिए फोर्स करता था और ख़ुदकुशी की बातें करता था। मैं बस उसे खुश रखने की खातिर उससे झूठ बोल देती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मायरा की बात सुनकर वो सदमे में आ गया। जिस आदमी की खातिर मैंने अपना शौहर और अपनी बेटियों को छोड़ा, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। आज मैं तन्हा हूँ, इसीलिए मायरा को अपने पास बुला लिया। तुम मायदा को भी मेरे पास ले आओ, मैं उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो उसकी मिन्नतें करते बोली तो वो सख्त शर्मिंदा हो गया कि उसने गलत फहमी में मायदा के साथ कितना बुरा किया। काफ़ी देर वो दुख में रहा। मायदा को होश आ गया था, अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। मोहतसिम उसे उसकी माँ से मिलवाने ले आया। अपनी जुड़वा बहन को देखकर मायदा भी दंग रह गई थी। मोहतसिम मायदा को उसके हवाले करके चला गया। काफ़ी दिन बीत गए। मोहतसिम इरादा कर चुका था कि उसने एक बेगुनाह की ज़िंदगी ख़राब की, इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने का इरादा कर चुका था। मायदा की खुशी उसके माँ बाप की रज़ा में थी। वो खुद अरशद साहब के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। मायदा की हालत अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। जब उसके पापा ने खुद फ़ोन करके अपने पास बुलाया और उसे सीने से लगाया
तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद दादी ने भी उससे अपना रवैया दुरुस्त कर लिया था। सब कुछ ठीक हो गया था और मोतसिम खामोशी से वहाँ से चला गया। अपने भाई को याद करते वो अब भी रो पड़ता था। शायद उसका भाई जल्दबाजी में गलत कदम उठा बैठा। आज वो ऑफिस से घर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि मायदा उसके कमरे में मौजूद थी। अचानक वो उसके गले से आकर लग गई और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। मुझे माफ़ कर देना मायदा, गलती किसी और ने की और सज़ा मैंने तुम्हें दे दी, वो शर्मिंदगी से बोला। मगर मायदा उसे माफ़ कर चुकी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपना सब कुछ मिल गया था। निदा बेगम भी सच्चाई जानने के बाद मायदा को बहू के रूप में दिल से कबूल कर चुकी थी। एक गलतफहमी इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख सकती थी। इस बात का अंदाज़ा आज मोतसिम खान को हुआ था। मगर मायदा ने दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया और अब वो उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।